کوئٹہ کے مناظر اور دوسری جانب قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. خواجہ آصف کی جانب سے اظہار خیال کیا جا رہا ہے. پالیسی میٹر ہے, پرائیویٹ بل کے ذریعے جو ہے لیجسلیشن نہیں ہو سکتی, حکومت اس پہ بل لے کے آئے گی. لیکن ان دا مین وائل ان تمام جو سائل ہیں ان کے پاس یہ آپشن باقی ہے, اور بہت سے لوگوں نے یہ چیلنج بھی کیا ہوا ہے کہ ریٹ جوریسڈکشن کے ذریعے جو ہے ان کو چیلنج کیا ہوا ہے. سو یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی ریلیف کا دروازہ جو ہے سارے بند ہو گئے ہوئے ہیں. ریلیف کا دروازے کھلے ہیں اور وہ استعمال بھی کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک ان کی ڈیمانڈ ہے بل کی لیجسلیشن کی, انشاءاللہ تعالی حکومت اس کے اوپر بل لے کے آئے گی, اور جو بھی ان کے جو جائز مطالبات ہیں یا ریزرویشنز جو ہیں ویل کیٹر فار دیٹ انشاءاللہ. دوسرا جناب اعلیٰ, انہوں نے این ایف سی اور فاٹا کے جو کنٹریبیوشنز ہیں, یہ ضرور یہ بات درست ہے کہ یہ فاٹا کے لیے جو کمٹمنٹ ہوئی تھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن یہ ساری وفاق کی جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہے, یہ سارے صوبوں نے کمٹ کیا تھا کہ آپ فاٹا کے لیے جو ہے ان کی جو اس کو اس لیول پہ لانا جس لیول پہ ان کا حق ہے, اس کے لیے کنٹریبیوشن جو ہے سارے کریں گے. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا حل ضروری ہے, میں بالکل ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. لیکن یہ وفاق کی ذمہ داری بھی نہیں ہے پارشلی ہے, لیکن سارے صوبوں نے اپنے وسائل سے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو جب بھی کوئی اس قسم کا پلیٹ فارم جو ہے وہ آبویسلی کانسٹیٹیوشنل پلیٹ فارم ہے, اس کے اوپر اس مسئلے کو ڈیفینیٹلی ایجیٹیٹ ہونا چاہیے اور اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے بعد سر انہوں نے بات کی ہے افغانستان کے ساتھ جو ہے گفت و شنید کی, کہ گفت و شنید ہونی چاہیے. ہم نے کر کے دیکھی ہے, میں نے 3 راؤنڈز تو میں نے خود کیے ہیں. میں کابل بھی گیا, اس کے بعد قطر اور ترکی میں بھی ان سے ملاقات ہوئی. یہ سارے کے سارا جو ہے ہم نے پوری جس وقت دہشت گردی جاری اور ساری تھی اس وقت بھی ہم بات چیت کر رہے تھے. اس میں قطر نے رول, ترکی نے رول ادا کیا, سعودی عربیہ نے رول ادا کیا, لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلا. ہمیں کابل حکومت اس بات کی گارنٹی دینے کی تیار نہیں ہے, ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کی سرزمین سے پاکستان کے اوپر حملے نہیں ہوں گے. انہوں نے یہ بھی ذکر کیا جو خون خرابہ ہو رہا ہے, جو شہادتیں ہو رہی ہیں, جو میتیں اٹھائی جا رہی ہیں, جو لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں, کے پی میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کا اس سے ڈائریکٹ بھی تعلق ہے. ہم اس ایشو کے اوپر جو ہے کے پی حکومت کے ساتھ ہیں. ہماری فوج جس ہیں کے پی میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا اس سے ڈائریکٹ بھی تعلق ہے. ہم اس ایشو کے اوپر جو ہے کے پی حکومت کے ساتھ ہیں. ہماری فوج جس طرح کی قربانیاں دے رہی ہیں روزانہ, جو ہے ابھی 1 یا 2 روز پہلے جو ہے ایک لیفٹیننٹ کرنل شہید ہوئے, 22 جو بنو میں جو ہے 22 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں, پولیس اسٹیشن میں شہید ہوئے ہیں. تو یہ ایک ہمارا لاس جو ہے ایک کامن لاس ہے. یہ انفارچونیٹلی کیونکہ سرحد جو ہے بلوچستان ساتھ ملتی ہے تو وہاں پہ زیادہ خلفشار ہے, اور یہ ذمہ داری ہماری من حیث القوم ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ہم نے تمام تر کوشش جو ہے کی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے 12 13 19 گاتار جو ہے گفت و شنید ہوئی ہے کابل حکومت کے ساتھ, لیکن وہ کسی صورت بھی زبانی کلامی بات کرنے کو تیار ہیں کہ جی ہماری کمٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر وہ ان دہشت گردوں کو ابینڈن نہیں کرتے, ان دہشت گردوں کی پشت پناہی سے جو ہے کوئی کمٹمنٹ نہیں دیتے کہ ہم پشت پناہی ختم کر دیں گے, وہ اس وقت کابل حکومت جو ہے وہ انڈیا کی پراکسی بنی ہوئی ہے. انڈیا کی پچھلے سال مارکہ حق میں شکست کے بعد وہ اللہ کے فضل سے وہ جرات نہیں کریں گے ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ کنفرنٹیشن کی. اب ساری کی ساری جنگ جو ہے وہ کابل کے ذریعے لڑی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف. ہم نے اس گردی کر رہی تھی, ان کی جو ہے سہولت کاری کی وجہ سے یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی تھی. ہم پھر بھی ان سے ہم نے بات کی, کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اب
میں بھی کسی تھرڈ کنٹری کے ذریعے اس وقت بھی جو ہے کوئی رابطے شابطے کی کوشش ہو رہی ہو میں اس کے متعلق کوئی کنکلوسیو بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہنا کہ اور اس میں فار اے ویری لانگ ٹائم کے پی حکومت کی جو ہے وہ ہمیں میسر نہیں تھی، کوآپریشن بھی میسر نہیں تھی، اب ہے بڑا بالکل واشگاف طریقے سے وہ جو ہے اس دہشت گردی کے خلاف جو ہے پاک فوج کے خلاف وفاق کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ جو ہے کھڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں اس میں ایڈمٹ کرتا ہوں۔ اچھی بات ہے کہ ہم سارے ایک پیج پہ ہیں کہ یہ دہشت گردی ختم ہونی چاہیے، لیکن میں پھر دوبارہ سے بارہ جو ہے یہ بات کروں گا کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے، دیانتداری کے ساتھ کوشش کی ہے، ایک نہیں 3 ملکوں کے ذریعے ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے، ترکی، قطر اور سعودی عربیہ کے ذریعے منت کی ہے کہ آپ ان کی پشپنائی چھوڑ دیں، ان کے جو بیسز ہیں وہاں پہ جو ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، جہاں پہ ان کے کیمپس ہیں ان کو ابینڈن کریں، ان کی پشپنائی نہ کریں، لیکن وہ اس بات پہ آتے نہیں ہیں۔ تو اس کا تو پھر ایک ہی آلٹرنیٹ رہتا ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، پھر تو جنگ ہی ہوگی، پھر اس کو کھلی جنگ ہوگی، کیونکہ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو جس طرح پہلے عرض کیا ہے کہ وہ اس وقت ہندوستان کی پراکسی وہ ہندوتوا کی جو ہے پراکسی بنے ہوئے ہیں، وہ ہندوتوا کی جو ہے جنگ جو ہے ہمارے خلاف کابل لڑ رہا ہے، افغانستان لڑ رہا ہے۔ تو یہ تو وہی سٹیٹس ہے، چاہے وہ مشرقی سرحد ہے یا مغربی سرحد ہے، ایک ہی دشمن وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، دلی میں اور کابل میں اس وقت کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہماری خواہش ضرور ہے کہ یہ تفریق ہو، وہ ہمارے ساتھ بات چیت کریں، ہمارے ساتھ جو ہے کسی قسم کا کوئی ارینجمنٹ کریں تاکہ اس دہشت گردی کا کوئی سدباب ہو سکے، لیکن اگر وہ تیار نہیں ہے تو پھر جو دلی کے ساتھ ہم نے کیا ہے وہی ہم کابل کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔ جی نور عالم صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جو ہم نے دلی کے ساتھ کیا ہے وہی کابل کے ساتھ کیا جائے گا۔ افغانستان کو بار بار سمجھایا گیا کہ در اندازی نہ کرو، لیکن ان کی حکومت نہ بات ماننے کو تیار ہے، نہ ہی اس بات کی گارنٹی دینے کو تیار ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ خواجہ آصف کی جانب سے اظہار خیال کیا جا رہا تھا۔ نیشنل اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے، ہم گفتگو کی جا رہی تھی پاکستان کی سفارتی کوششوں سے متعلق بھی۔ خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا کہ آج پاکستان کو دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، افغان حکومت کو بھارت کی پراکسی بن چکی ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کی جانب سے مختلف پلیٹ فارمز پر آوازیں بھی اٹھائی گئی ہیں، اور بہت سے لوگ